امام محمد باقر علیہ السلام، آپ وہ منفرد شخصیتیں ائمہ طاہرین علیہ السلام میں کہ جن کے والد بھی علوی، آپ کی والدہ بھی علوی ہے، آپ کے والد بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے براہ راست اور آپ کی والدہ بھی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی براہ راست دختر، اس اعتبار سے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے والد محترم امام زین العابدین علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام کے فرزند کے جو فرزند زہرا ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ ام عبداللہ کے نام سے جنہیں تاریخ میں جانا جاتا ہے، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی دختر ہے، آپ کی بیٹی۔ اور آقا حسن اور آقا حسین علیہ السلام کے فرزند و دختر کا یہ اس طرح سے جمع ہونا پہلی مرتبہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے سلسلے کے اندر وجود میں آ رہا کہ امام محمد باقر علیہ السلام اس دنیا میں آتے ہیں، اور آپ کے والد ماجد زین العابدین سید الساجدین کرامات و معجزات کے حامل آقا سرکار امام معصوم ہادی برحق رہبر، تو آپ کی والدہ بھی کرامات کے اعتبار سے کم نہیں ہے، آپ کی فضیلت کم نہیں ہے۔ واقعہ ایسا ہوا کہ جناب فاطمہ ام عبداللہ مادر گرامی امام پنجم در دولت میں بیت الشرف کے اندر خدا کا ذکر کر رہی ہیں، ایک دیوار سے ٹیک لگائے ہوئے تشریف فرمائیں، اور بیان ہوتا ہے کہ خود امام علیہ السلام اس وقت گھر میں موجود تھے، پانچویں امام، اور کہتے ہیں کہ ایک آواز آتی ہے، زوردار آواز، کہ جس کے نتیجے کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ اس دیوار کے اندر، کہ جس دیوار کو کا سہارا لیے ہوئے مادر گرامی بیٹھی ہوئی تھی، اس دیوار میں شگاف پڑتا ہے، اور قریب تھا کہ وہ دیوار گر پڑتی۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری مادر گرامی نے اپنے دست مبارک کو اس دیوار پر رکھا، اور رکھنے کے بعد کہا، نہیں ابھی نہیں، تجھے حق مصطفیٰ کا واسطہ ہے، خدا نے تجھے ابھی گرنے کی اجازت نہیں مرحمت۔ یہ انداز ہے، یہ جلالت ہے، یہ امام محمد باقر علیہ السلام کی والدہ کی جلالت ہے، ان کی ہیبت ہے، اولاد فاطمہ الزہرا۔ اور اس کے بعد والد محترم آتے ہیں اور 100 دینار کے برابر قیمت کا صدقہ جناب فاطمہ ام عبداللہ کی سر کا اتارتے ہیں۔ آپ کو باقر کے نام سے آپ کو جانا جاتا ہے، آپ کا نام محمد، آپ کا لقب باقر، باقر العلوم النبیین، یہ آپ کا لقب ہے، باقر العلوم النبیین، نبیوں کے علوم کا باقر۔ باقر کہتے ہیں شگافتہ کرنے والا، چیرنے والا، ظاہر کرنے والا۔ انبیاء کا علوم، انبیاء کے علوم کو شگافتہ کر کے لوگوں کو ظاہر کرنے والی شخصیت کا نام ہے امام باقر۔ کیسے ایک جانب کے جہاں پر ختمی مرتبت کا یہ ارشاد ہے، انا مدینۃ العلم وعلی بابہا، میں شہر علم ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، انا مدینۃ الحکمت وعلی بابہا، من اراد العلم والحکمت فلیاتہا من بابہا، میں شہر حکمت ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، جو علم و حکمت چاہتا ہو اسے چاہیے کہ اس دروازے سے آئے۔ دیکھیے بڑے پوشیدہ پیغامات ہیں، رسول اکرم کا کلام ابس نہیں ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں، کلام میں حکمت پوشیدہ ہے۔ کیوں فرمایا کہ دروازے سے آئیں؟ یہ کیوں نہ کہا کہ کوئی چاہے تو چھت سے بھی آ سکتا ہے، کوئی چاہے تو کھڑکیوں سے بھی آ سکتا ہے؟ غور کرنے کی ضرورت ہے۔
فرماتے ہیں کہ جسے علم چاہیے، جسے حکمت چاہیے، اسے چاہیے کہ دروازے سے ہی آئے، کیونکہ دروازہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے، اس کا دروازہ، اس علم کے شہر کا دروازہ۔ یعنی کہ اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہ ہوگا کہ تمام انبیاء کا علم ایک طرف، رسول خدا کا علم ایک طرف، علی علیہ السلام اس شہر علم کا دروازہ ہیں، تو یہی امام محمد باقر العلوم النبیین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو ان تمام علوم کو شگافتہ کر کے ظاہر کرنے والے ہیں اپنی خلق خدا کے ساتھ۔ یہ مولا کی فضل، اور خود اس اعتبار سے بھی مولا کو وہ موقع مل رہا ہے کہ جب خاص وہ باطل طاقتیں کہ جو آپس میں نبرد آزما ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور کچھ فرصت مل رہی ہے کہ جب باطل کی نگاہیں کچھ حد تک اہل بیت کے چاہنے والوں پر سے ہٹتی ہیں، اور پھر وہ موقع ملتا ہے کہ امام باقر علیہ السلام اس مدرسے کی تشکیل دیتے ہیں کہ جسے آگے بڑھانے کا کام امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کہ جس کے نتیجے کے اندر آج یہ پوری کی پوری فقہ جعفری کہلاتی ہے۔ 4000 شاگردان امام صادق علیہ السلام کے وہ ہیں کہ جو اسپیشلسٹس ہیں، صرف 4000 کل تعداد نہیں ہے امام کے شاگردوں کی، 4000 تو اسپیشلسٹس ہیں۔ اور مدینہ منورہ کے اندر ایک مدرسہ نہیں تھا، 2 مدارس، ایک مدرسہ عمومی تھا اور ایک مدرسہ خصوصی تھا، اور دونوں مدارس کے نشانات بہرحال آج بھی موجود ہیں۔ جو افراد مدینہ منورہ کی زیارتوں سے مشرف ہو چکے ہیں وہ دیکھ چکے ہوں گے، اور خدا سے دعا ہے کہ بارے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا، تجھے واسطہ اپنے حبیب کا، جو متمنی ہے حج و زیارت کے، خاص طور سے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کی زیارتوں کے، ان سب کو جلد سے جلد زیارت سے شرف یاب فرما۔